بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمسٹر 5 CBCS پیٹرن میں تنقید و بلاغت کے حوالے سے آج ہم لوگ مارکسی تنقید پر بات کریں گے۔ مارکسی تنقید یعنی مارکسسٹ لٹریری کرٹیسزم ایک ادبی اصطلاح ہے۔ یہ اصطلاح ایک روسی مفکر کارل مارکس کے نظریات سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے نظریات کے مجموعے کو مارکسزم یا مارکسیت کہا جاتا ہے، جسے مارکس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر ترتیب دیا تھا۔ یہ دنیا بھر کے ممالک میں محنت کشوں کی تحریک کے نظریات کے حوالے سے پروگرام بنایا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد مزدوروں کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ مارکسزم نہ کوئی مفروضہ ہے اور نہ ہی خیالی پلاؤ، بلکہ دیگر سائنسی علوم کی طرح انسانی سماج کے ارتقاء کا علم ہے، جو تجزیہ کے بعد سرمایہ داری نظام کے خاتمے اور کمیونزم کے قیام کو نوید دیتا ہے۔ جب کارل مارکس کے اشتراکی نظریات عام ہوئے تو ادبی دنیا میں بھی اس نظریات کی بازگشت سنائی دی۔ اس طرح تنقید کا نیا نظریہ دبستان وجود میں آ گیا، جس کی بنیاد کارل مارکس اور اس کے مقلدین کے اشتراکی افکار پر ہے۔ اسے ہی اشتراکی تنقید یا مارکسی تنقید کہا جاتا ہے۔ مارکسی نقاد ادب برائے زندگی کے قائل ہیں، چنانچہ مارکسی نقادوں نے زندگی کے مادی معاشی پہلوؤں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ مارکسی نقاد مطالبہ کرتے ہیں کہ ادیب محنت کشوں کے مفاد کو ملحوظ رکھے، طبقاتی کشمکش میں مظلوموں کا ساتھ دے، اجتماعی، سیاسی اور سماجی بہبود اس کی ادبی کاوشوں کا مقصود ہو۔ کارل مارکس نے اپنی تصنیف کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ وہ ہتھیار جن سے بورژوا طبقے نے جاگیردارانہ نظام کو زیر کیا تھا، اب خود بورژوا طبقے کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن بورژوا طبقے نے صرف وہ ہتھیار ہی نہیں ڈھالے جو اس کی موت کا پیغام لا رہے ہیں، وہ ان آدمیوں کو بھی موجود میں لے آیا ہے جو ہتھیار اٹھائیں گے، یعنی پرولتاریہ، جدید مزدور طبقہ۔ کارل مارکس سمجھتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اپنے اندر یہ خامی موجود ہے کہ یہ مسلسل بڑے پیمانے پر معاشی اتار چڑھاؤ پیدا کرتا ہے اور آخرکار اپنے آپ ہی ختم کر لے گا۔ اس عظیم فلسفی، معیشت دان اور انقلابی کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام شدید طور پر ایک غیر مستحکم نظام ہے۔ غلامی کا نظام اور جاگیردارانہ معاشرے کئی صدیوں تک قائم رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام جس چیز کو چھوتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں صرف برانڈ ہی تیزی سے نہیں تبدیل ہوتے، بلکہ کمپنیاں اور صنعتیں بھی تخلیقی اور اچھوتے عمل کے نتیجے میں بنتی اور ختم ہوتی ہیں، جبکہ انسانی رشتے بھی تحلیل اور نئی شکل میں دوبارہ بنتے ہیں۔ انہیں اس بات پر اعتماد تھا کہ ایک عوامی انقلاب آ کر رہے گا اور جس کے نتیجے میں کمیونسٹ نظام آ جائے گا، جو زیادہ پیداوار ہونے والا اور زیادہ انسان دوست نظام ہے۔ مارکسی تنقید کا مینیفیسٹو حسب ذیل ہے: نمبر 1، فن اور ادب کو رجعت پسندوں کے چنگل سے نکالنا۔ نمبر 2، ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا۔ نمبر 3، واقعیت اور حقیقت نگاری پر زور دینا۔ نمبر 4، بے مقصد روحانیت اور بے روح تصوف پرستی سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5، ایسی ادبی تنقید کو رواج دینا جو ترقی پسند اور سائنٹیفک رجحانات کو فروغ دیں۔ نمبر 6، بیمار فرسودہ روایات جو سماج و ادب میں ترقی میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کرنا وغیرہ۔ ترقی پسند تنقید شروع میں انتہا پسندی کا رجحان غالب تھا۔ اردو کے وہ ناقدین جو ترقی پسند تحریک یا مارکسی تنقید کے بنیاد گزار تھے، ان میں حسب ذیل نام اہم ہے۔ نمبر 1، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری۔ مارکسی تنقید میں پہلا اور اہم نام ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کا ہے۔ انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا، ادب اور زندگی، جو 1935 میں لکھا گا۔ اس مضمون کو مارکسی تنقید کا نقطۂ آغاز ہم قرار دیتے ہیں۔
اختر حسین رائے پوری کا خیال ہے کہ ادب اور انسانیت کے مقاصد ایک ہیں۔ ادب زندگی کا ایک شعبہ ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ مادی سرزمین میں جذبات انسانی کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے روح القدس بننے اور عرش پر جا کر بیٹھنے کا دعویٰ کرے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ادب کا اولین فرض یہ ہے کہ دنیا سے قوم، وطن، رنگ، نسل، مذہب اور طبقے کے تفریق کو مٹانے کی تلقین کرے اور اس جملے جماعت کی ترجمان ہو جو نصب العین کو پیش نظر رکھ کر عملی اقدام کر رہی ہے۔ مارکسی تنقید کے اولین نقاد ہیں۔ انہوں نے بہت کم لکھا ہے لیکن ان کی حیثیت مسلم ہے۔ دوسرا نام ہے سجاد ظہیر کا۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کوئی باقاعدہ کتاب تو نہیں لکھی ہے لیکن ایک کتاب ہے روشنائی۔ یہ ترقی پسند تحریک کی یا اس کی تاریخ بھی کہی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ تیسرا نام ہے مجنو گورکھپوری۔ مجنو گورکھپوری نے زیادہ تنقی پسندی کے حوالے سے نہیں لکھا ہے لیکن ان کی کتاب تنقیدی حاشیے اور ادب اور زندگی وغیرہ کو اس ضمن میں رکھتے ہیں۔ پہلا قابل ذکر نام سید احتشام حسین کا ہے۔ مارکسی نقادوں میں احتشام حسین سب سے موقر، معتبر اور مطلع نقاد تھے۔ انہوں نے نہ صرف مارکسی تنقید کو اساس بنایا بلکہ اسے زندگی کے طرز عمل کے طور پر قبول بھی کیا۔ تنقید ان کا خاص میدان ہے اور ان کی تمام تر توجہ اسی کی طرف رہتی ہے۔ احتشام حسین کے تنقید کے جو مجموعے شائع ہوئے ہیں ان میں تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، عکس آئینے وغیرہ شامل ہیں۔ ان مضامین پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نہایت متنوع اور مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ انہوں نے تنقیدی اصول و نظریات کے علاوہ شاعری، ناول، افسانہ، تمام اصناف پر توجہ دی ہے۔ اس حوالے سے ان کا نام کافی اہم ہے۔ ترقی پسند مارکسی تنقید کے حوالے سے جن لوگوں نے اپنا نام بلند کیا ان میں عزیز احمد، ڈاکٹر محمد حسن، سید محمد عقیل، علی سرطار جعفری، اختر انصاری، خلیل الرحمن اعظمی، قمر رئیس، عابد سہیل، شین اختر، پروفیسر افصح ظفر، علی احمد فاطمی، احمد صغیر، معصوم عزیز کاظمی اور دیگر فنکار کے نام قابل ذکر ہیں جنہوں نے اس حوالے سے سوچا اور ادب تنقید میں اس طرح کی باتیں کی۔ مارکسی تنقید کو فروغ دینے میں انہوں نے کافی اہم رول ادا کیا۔ ہم ملیں گے اب اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔